جو پڑا چراغ کا مسئلہ ہے 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے. ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور پہ حل ہو جاتا تھا تو اس پہ حکومت آرام سے بیٹھ جاتی تھی. ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے. بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں, اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے تو اس وقت ستو پی کے جو سو رہے تھے ان کا ذمہ وار تو میں نہیں ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی, یہ عملداری ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا, اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا, اس میں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی وہاں پر. اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے اوپر ٹرکوں کو جلایا گیا, حملے کیے گئے, لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں. میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے, اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے, جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہیں, مکمل کیمرے لگ رہے ہیں, تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو. وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے کا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں. تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر. اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے, اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے. ہاں, اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول, میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا, ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں. میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنگ چنگ کی طرح, لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے. کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ٹھہرانا پڑتا ہے. ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے. میں نے کہا پیمنٹ بھی میں کروں گا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے, نہ وہ جہاز دے رہے ہیں, نہ مجھے C-130 مل رہا ہے, اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں, اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا, ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں جی, پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں, یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا, کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے, غزوہ ہند سوری, تو وہ یہی خطہ ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان, افغانستان, ایران, یہ ایریا ایک فوکس میں ہے. اس میں منرلز بھی ہیں. ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں, ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے, نکالنی پڑتی ہیں. 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے, باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے. USA اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ. کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرل جو ہیں اس پورے خطے میں, اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے, پاکستان کے طور پہ نہیں لیا. اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا. اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں, ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, آپ کو ایسے شروع ہوں, عراق, شام, فلسطین, مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق, اسلامی تاریخ کے مطابق, ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں اس سے نقصان جن کو ہونا ہے, جن فورسز کو ہونا ہے, جن عوامل کو ہونا ہے, تو وہ ہم ہیں. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں, تو میں تو ہمیشہ دیش کا مخالف ہوں. گڈ بیڈ طالبان میں بات کر لوں کہ پہلے کی ہوئی ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی. میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں, وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے, میرا لیڈر ہے, اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے, جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر, اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے, میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے, عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے,
ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کی ہے ڈیلیں, انہوں نے لیے NRO اور ڈیلیں کی ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرتا, نہ وہ کرے گا, نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے, ایک نظریے کے لیے, جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے, اور اس کی بیوی بھی ہے, ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے, ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہیں. تو ڈیل والی بات نہیں ہے. ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے, ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری, تردید کر رہا ہے کوئی اور, بیان میں نے دیا نہیں ہے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی, بڑے عرصے بعد ہوئی, جلدی ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے. سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا, وہ بھی ڈسکس کیا. انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, حالات ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے, خان صاحب مجھے نہیں کہتا, نہ اس نے مجھے کہا, لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ, بحیثیت PTI کا ورکر, میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں, ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں, میں لڑتا رہوں گا, جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں. آپ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات, NFC ایوارڈ پہ جائیں گے. NFC علیحدہ ہے, یہ CCI کا ایشو ہے. چنگیز خان جدون ہوں پیام خیبر نیوز. جی, یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے. یہ AG قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680,000 روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80,000 روپے میں باقی ختم کر دیے تھے. اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں, اس پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے, میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے, وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں. ایک BT بھی اس پہ ہوئی ہے, اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر, اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. دیکھیں جی, بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان میں مسئلہ ہے, اور یہ ہمارا ملک ہے, ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے, لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے, اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے, 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا جو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا, تو میرے صوبے کا تو خسارہ ہے 128 ارب. تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا, یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے, میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو, 24 گھنٹے بجلی دے دو, اس پہ بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں, جھوٹے فیگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں, مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے, ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. بات یہ ہے, پہلی بات دیکھو, جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا, تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے. پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں, تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے, وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی, وہ دیتا ہے. پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ, وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نہ. وہ کر رہے ہیں کاروبار, وہ کما رہے ہیں پیسے, اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے. جب میں شرلی چھوڑوں گا نا تو اس شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے. تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے. اب شرلی ہو یا نہ ہو, میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2,000 ہو, میں نے تو کمانا ہے. اب ان کے بیانات میں تضاد آپ خود دیکھ لیں. کبھی وہ ایک بیروی مارتے ہیں, کبھی وہ دوسری مارتے ہیں, کبھی یہ ہیرو, کبھی یہ زیرو, 2 دن تالی 2 دن گالی. تو میرے خیال میں تو کمنٹ ہی نہیں کرتا. تو یار ان کی کیا حیثیت ہے یار. او بھائی میری بات سنو, او بھائی دیکھو, ہماری ایک پارٹی ہے, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, الحمدللہ ٹھیک ہے, ملاقات نہیں چھوڑتے. بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, خاص طور کو بچوں سے نہیں ملنے دے رہے, فون پہ بات نہیں کرنے دے رہے, ساتھ میں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, ہمیں نہیں ملنے دے رہے, پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے. میں نے کسی یوٹیوبر کی, کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا, وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے. ہمیں وہ مشورے نہ دے, ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے, کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے. وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ورکر سے بات کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے مین مقصد پہ فوکس کریں. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے. 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے, 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا, پھر میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے, میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس کا کیا بیان دے رہے تھے. آج ان کے نظریے جاگ گئے, آج ان کی ضمیر جاگ گئے. تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا.
ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں, ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں. یہ لگے ہوتے ہیں, لگے رہیں, ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے, ہم بھی لگے رہیں گے تو لگے رہو منا بھائی, وہ والی بات ہے. یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے, اتنی اہم اس کے اندر میرے خیال میں جس ایجنڈے میں بات ہو رہی ہے میں اس سے بات کر بیل لی, اتنی بات اہم نہیں ہے, میں نے جو کہا ہے آ گئی آپ کے پاس نا, اتنی اہم نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں. نیکسٹ, ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ, مومن پہ رک جاؤ. میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی, ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے. آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ بشیری کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا, آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں 20 روڈوں کا. یہ بڑے مین روڈ ہیں, بڑے, اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا. میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں. میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی, 13.5 سال کا تھرو فارورڈ کن کا دیا ہوا, میرے والوں کا دیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ, ابھی انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ. اپنا جو بجٹ ہے پہلا, اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں دی. میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر, اس سب پہ کام شروع کر دی ہے. عملی طور پہ کام شروع ہے, ہر ضلع میں شروع ہے, ہر حلقے میں شروع ہے. اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی. اور اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا, اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی, اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا, صوبے کا اکنامیکلی فائدہ ہوگا. لائن بچھا رہا ہوں, ٹرانسمیشن لائن کمپنی بنا لی ہے انشاءاللہ. 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت. میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا. ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے 18 ارب سے. ٹرانسمیشن لائن جب یہاں پہ آئے گی بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں. میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ. یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے. اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت, اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام, PPP موڈ پہ بھی کریں, سارا خود نہ بھی کریں, تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے کم ریٹ پہ بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی. یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, صوبے کی نہیں, اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں. وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا, میں نہیں کہہ رہا, تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے فیزیبل موٹر وے ہے, ڈی خان ٹو پشاور. 11 ضلعوں کو ڈائریکٹ لگ رہا ہے اور 2 ضلعوں کو پنجاب کے انڈائریکٹ لگ رہا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال کام شروع کریں گے. یہ وہ منصوبے ہیں جو ساتھ اور بھی ہونے ہیں, اس طرح اور بھی بڑے منصوبے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تو آپ کو پتا ہو کہ جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ میں دے چکا ہوں. اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ, 33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں کام بہت زیادہ کھل گئے تھے, پھر میں انٹرم گورنمنٹ آ گئی, اس میں کام رک گئے, لائبلٹیز بڑھ گئیں. تو ذرا وہ حساب آپ لگائیں کہ اس سب کو شروع کرنا. 2400 اسکیمیں جو بند تھیں شروع بھی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز افتتاح بھی ہو رہے ہیں. میں خود جاتا نہیں ہوں, آئے روز افتتاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ جو 2014 میں شروع ہوئے تھے اب آ کے میں مکمل نہیں. یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. میں نے کسی بندے کا نہیں کہا کہ کوئی بندہ اہم ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں پالیسی کے اوپر, ملکی حالات کے اوپر, صوبے کے اوپر, تو شخصیات میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس بات کی کہہ رہا ہوں کہ بات اہم نہیں ہے. میں نے شخصیت کا نہیں کہا کہ اہم. بالکل ہماری سیاسی تحریک شروع ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس تحریک پہ ہم نے جو بھی اپنے ایونٹس کیے, اس ایونٹس پہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. صوبے کی حد تک ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پہ کس طرح کا آفت گرا دیتے ہیں, ہر طرح کا تشدد, ہر طرح کی فسطائیت. باقی صوبے میں تو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. ابھی اعلان نہیں ہوتا پہلے سے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں یہ. تو اس میں جو ہماری تحریک ہے, جو خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے, آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے, خان صاحب سے میں نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے ایک چیز کو فائنل کیا ہے. کل خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں آج وہ بریف کروں گا. اس کے اوپر انشاءاللہ فوراً سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کس طریقے سے ہوگی. چونکہ خان صاحب نے میرے ساتھ مشاورت کی, مشاورت کے بعد ہم نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کی, وہ میں نے آج دینی ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو. تو اگر سامنے آئے گی تو پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آئے گی, میں وہ ذاتی طور پہ دے نہیں سکتا. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آ جائے. نہیں, خان صاحب کا جو ہے نا, دیکھیں ہماری دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے میری سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی تحریک. ایک اس وقت میرے پہ بیماری ہے صوبے کی, ایک میری وہ بیماری ہے. یہ جو ہے یہ سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپریل کا, یہ میں NFC کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ NFC میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مجھے یہ دینا ہے. انہوں نے اس پہ انہوں نے مجھ سے آمادگی کی ہے. اب اگر یہ اس میں آمادگی کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو میں اس لیے نکلوں گا. جن
आपने नाम लिया है, जिन जिन का इसके अलावा भी सब निकलेंगे, ये पूरा सूबा होगा, ये पूरी हुकूमत। जो पहली बात आपने की है, देखिए जी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो फेडरल चैप्टर है, और इसलिए मैंने फॉरेन ऑफिस को TOR भेजे हैं, और उन्हीं के साथ इनके कहने पर ही हम ये बातचीत कर रहे हैं। और मेरे तो लोग, मैंने अपने जो है पहले जिरगे वाले लोग भी फाइनल कर लिए थे, इन्होंने और साथ देने थे कुछ, और उसके बाद फॉलोड बाय जो अगला जिरगा हमने बड़ा बनाना था, उसके लिए मेरे मुख्तलिफ कौमी जिरगे भी हो गए, जिसमें उन कौमों ने हमें 2-2 बंदे 3-3 बंदे देने थे। तो उसमें चूंकि मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता, तो इसलिए बार बार इसे कह रहा हूँ कि आए बैठे और इसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं अफगान महाजरीन से, जो मेरी पॉलिसी है एज अ प्रोविंस, वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया है आपको। जो इनकी पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो गलत है, और मैं इनकी पॉलिसी को उस पर ओन नहीं करता। हाँ, जाहिर बात है, अगर ये बंदे उठा के ले आएंगे उस बॉर्डर पे मेरे लिए, तो मैं मेहमानवाजी करूंगा उनको अपने रिवायत के मुताबिक उनको एंटरटेन भी करूंगा, उनके जो फैसिलिटीज हैं वो भी दूंगा, लेकिन मेरी पॉलिसी से मुख्तलिफ है, मैंने वादे कर दिए। देखिए जी, स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है, स्ट्रीट रोड सब कुछ हमारे पास है। इतनी बढ़िया पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला था, मेरे चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तरीके इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तरीके इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं, और जो इन्होंने किया है हमारे साथ तो वो क्लियर है, आप सबके सामने है। तो उसमें अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। या आप बड़ा गलत तासुर का दे देते हैं, कोई एक सियासी बयान इस तरह का आ जाता है, उसको आप इससे मुंसलिक करते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पे बता भी चुका हूँ, और वहाँ पर मेरा पैगाम वहाँ पे जा भी। मैं दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं इस वक्त जो एक अहम बातचीत हो रही है उसके तक ही रहना चाहता हूँ। ये एक मेरे हिसाब में इस वक्त ये गैर अहम बात है। मैंने जब कहा तो आप वो पूरी बात मेरी सुन लें। मैंने साक्षी वाला इमरान खान से मुंसलिक नहीं किया, टिकट वाला इमरान खान से मुंसलिक किया है। मैं उस बात पे जो मैंने कहा है मैं स्टैंड कर रहा हूँ, और बाकी इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस मौजू पे हम बात करें, क्योंकि इस सवाल को चलाना भी सही कि सवाल क्या होता है। अक्सर आप जो चलाते हैं ना, वो सवाल के बगैर जवाब आ जा रहा, पता नहीं चलता कि सवाल क्या हुआ था। बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए उसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ, ज्यादती हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, जेलों में डाला गया, बीवी को जेलों में डाला गया, वर्कर को जेलों में डाला गया, लीडरशिप को डाला गया। इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जमहूरियत में किसी मुल्क में दुनिया में आज तक नहीं हुआ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं, तो जो बातें अब हो गई हैं, अब मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा सर फिर मैं एक्सपोज करूंगा, आपको जरूरत ही नहीं है, मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त पे बातचीत और मुज़ाकरात जब मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब के पहले एक्सपीरियंस रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज समझ के मैं लड़ूंगा। मैं वो लड़ रहा हूँ, और फिर जब मैं एक्सपोज करूंगा, और मैं फिर एक्सपोज जब करता हूँ तो फिर सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं वक्त देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बताते खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है, और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीजें हुई मेरी जात साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर एक बात ना आए तो फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर यह भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं, और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से है, कोई बाहर के नहीं है। या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना, फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर गोलियां जब चलेगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेगी, फिर हर तरफ से चलेंगी, फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। बस गुड बैड के हवाले से क्या कहेंगे यार, गुड बैड वाले हवाले से यार कह रहे हैं बार बार, यार सुन लो यार, सुन ले। और खान साहब पर बनने वाले आखिरी कर ले, SPR वालों को सब बुलाते हैं आपको, तो ये सवाल कर लो ना। हमें तो रिपोर्ट में इंक्वायरी में आया है कि 12 मारे गए, और इस एरिया में एलिमेंट्स पहले भी मारे गए हैं,
ٹھیک ہے. اب ان 12 کو میرے پاس تو ہے نہیں, تو ان 12 کی اگر آپ کو دیکھ رہی ہے لاشیں ماشیں, تو ایس پی آر والوں کے سامنے تو پھر آپ سے سوال ہوتا نہیں ہے, وہاں تو پھر آپ چپ بیٹھ جاتے ہو, بلکہ شاید پہلے سے آ جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ سوال کر لینا کہ 12 بندے دکھاؤ. میرے پاس تو نہیں ہے وہ. اب بس ہے یار, پھر آہستہ آہستہ میں ویسے ہونا شروع ہوتا ہوں نا سر, پھر مسئلے بن جاتے ہیں. عمران خان پر بننے والے کیسز کیا ایک آپ نے سر کر لی, آپ نے کہا آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ باہر سے نہیں, عمران خان کے چاہنے والے یہاں پر بھی بہت ہیں اور پاکستان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں اور وہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے, لیکن وہ ملک کے لیے اور عمران خان کے لیے بات چیت مختلف فورم پہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس پہ تو عمران خان صاحب کی بہت پاپولیرٹی ہے, اور وہ ہمارے وہ پاکستانی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں. وہ جو اپنا کر رہے ہیں کام وہاں پر, وہ سب آپ کے سامنے ہے, اور اگر کوئی رول وہ پلے کر رہے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان کی رول پلے کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. میری یہ سوچ ہے, کیونکہ عمران خان خود جب کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہے, تو اس میں اگر کوئی پازیٹیو مذاکرات کر رہا ہے, دیکھیں ہم ڈیل کے خلاف ہیں, کیونکہ ڈیل ذات کے لیے ہوتی ہے, مذاکرات کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں ہے. ہم عمران خان نے خود کہا کہ میں معاف کرتا ہوں سب کو پاکستان کے لیے, لیکن ڈیل نہیں, مذاکرات آگے کے لیے. یہ ملک ایسے راستے پہ چلے. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک پہ 72,000 ارب قرضہ چڑھا ہوا ہے. میں واحد صوبہ ہوں کہ میں نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا, 50 ارب میں نے اتار بھی دیا اس 1 سال میں. لیکن کیا قرضوں پہ چلنے والی قومیں خوددار بن سکتی ہیں, خود مختار بن سکتی ہیں؟ نہیں. اسی لیے ہماری جو تباہی ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نام خوددار ہے, نام خود مختار ہے. آج جب میرے فیصلے بیٹھ کر امریکہ یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کرے گا, تو ظاہری بات ہے میری عوام سے میرا اعتماد جب اٹھے گا تو آگے جب نہیں بڑھے گا. تو اس لیے خود مختاری کے لیے پہلے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اس لیے عمران خان کہتا ہے نا حقیقی آزادی, بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, یہ حقیقی آزادی کہ اپنے فیصلے اپنی عوام کی سوچ کے مطابق, اپنے ملک, اپنا دین, اپنے ملکی حالات, اپنے لوگ, اپنی قوم کے لیے. سی پی ایم بڑے سمپل ہے. پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا اور ہمیشہ کہا کہ پاکستان کے لیے پاکستان میں نمبر 1 آئین کی بالادستی, نمبر 2 قانون کی بالادستی, نمبر 3 حقیقی جمہوریت, نمبر 4 کہ جس کا جو کام ہے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی ڈومین میں رہ کے وہی کام کرے گا, نمبر 5 ہیومن رائٹس. خان نے اپنے لیے کبھی بات نہیں کی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اسٹیبلش ہو جائیں گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر ملک آگے بڑھے گا. پھر ملک جس آئین کے مطابق بنا ہے, جس نظریے کے مطابق بنا ہے, اس پہ کام کرے گا. تو ملک جب آگے بڑھے گا تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان کے بغیر اس وقت آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے. آپ 100 کہانیاں سناؤ, 100 جھوٹ بولو, 100 ڈرامے کرو, 100 سیمینار کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان باہر ہوگا تو اسٹیبلش ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان بے گناہ جیل میں کیوں ہے, اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور اس کے بغیر یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی فارم 47 والی وہ حکومت ہے جس کے ساتھ عوام نہیں ہے. تو عوام کے بغیر حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟